اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بھیجیے عزاداران سید الشہداء، حدیث مبارکہ کے ذیل میں آج کی یہ چھٹی مجلس آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد سرور کائنات بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ابھی تک کچھ ایسے پہلوؤں کو میں نے روشنی ڈالی جس کو میں نے بچوں کے لیے ضروری سمجھا۔ آج سے جو ہے وہ مصائب کے سلسلے میں تاریخ وار مصائب ہوں گے، لہذا میں حدیث کے ذیل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بظاہر موضوع میں نظر نہیں آئیں گی، لیکن یقیناً وہ سب کا سب ایک ہی خانوادہ ہے اور یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت علی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں فطرس کا واقعہ، لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ فطرس کو حسین نے آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی، قیدی کہیں کا بھی ہو، آزاد انہی کی بارگاہ میں ہو، چاہے آسمان کا فطرس ہو یا زمین کا حر ہو، اور ملتا بھی انہی کے دروازے سے ہے، چاہے مانگنے والے آسمان کے ہوں چاہے مانگنے والے زمین کے ہوں۔ جب آسمان کے مانگنے والے آئے تو میں نے اس آسمانی مخلوق کو دیکھا تو ان کے لیے ہماری جیسی کوئی غذا نہیں ہے۔ بھئی ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو دو لفظوں میں جو ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے، سمجھے؟ کتنی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی فرشتوں کی غذا جو ہے وہ روٹی اور پانی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی تو غذا ہوگی۔ تو جب ہم نے تاریخ میں اور آگے بڑھنے کے بعد یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی فرشتوں کی غذا کیا ہے، تو فرشتوں کی غذا ولائے آل محمد ہے، آل محمد پر درود پڑھتے رہتے ہیں، ان کو غذا ملتی رہتی ہے۔ صلی اللہ محمد۔ تو کیا کوئی دنیا میں بھی ایسی مثال ہے کہ بھئی کوئی دنیا کی مخلوق بھی ایسی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو صلوات ہی کے سہارے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ہاں چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک صحابی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ مکے کے اندر ہے۔ مکہ جو ہے بے وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، جھاڑ و جھنکار نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ چٹیل میدان ہے۔ ایسے میدان کے اندر، ایسے صحرا کے اندر زندگی کے امکانات نہیں پائے جاتے، جانور اسی جگہ پر رہتے ہیں جنہیں آب و دانہ ملتا ہے، لیکن ایسے عالم میں ان صحابہ نے دیکھا کہ اس مکے کی سرزمین سے ایک تیتر بلند ہوا۔ ان سب کو حیرت ہوئی، سب نے سوال کر لیا فرزند رسول، اس ایسے بے آب و گیا صحرا کے اندر یہ مخلوق کھاتی کیا ہوگی، پیتی کیا ہوگی؟ امام نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بتا کہ تو یہاں کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ چونکہ امام نے ارادہ کیا تھا، زبان مل گئی، امام نے ارادہ کیا تھا، زبان مل گئی۔ تو کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ کہ فرزند رسول اگر کبھی پیاس لگتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے تو آپ پر درود پڑھ لیتا ہوں، اور اگر پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کر لیتا ہوں۔
بات ذہن تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ارادہ کیا ہے. انہوں نے ارادہ کیا، اس کو اللہ نے زبان عطا کر دی. انہوں نے ارادہ کیا، اللہ نے زبان عطا کر دی. ایک صلوات بھیجیے تو میں منزل تک آؤں جلدی سے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں ان کے ارادے کو دیکھنا ہے کہ ان کا ارادہ کیسا ہے. اور اللہ نے سب کچھ جو ہے وہ انہی کے صدقے میں خلق کیا ہے. لیکن کتنے اختیارات دیے ہیں ان کو، انسان سوچ نہیں سکتا. شروع میں ایک مرحلے فکر پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اس کے ارادے سے ہوا ہے. اس نے قرآن میں کہا، میں نے کن کہا فیکون، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں. اس نے ارادہ کیا، کن کہا، اور یہ سب کے سب ہوتے چلے گئے. تو امکان اللہ نے 18,000 عالم کی روایت ملتی ہے، اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتے ہیں. تو ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن 18,000 عالم، یہ جیسا ایک عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے 18,000 عالم اللہ نے خلق کیے. سمجھے؟ تو کیا اللہ اس سے زیادہ نہیں خلق کر سکتا تھا؟ کیا کوئی ایسا کتنے خلق کر سکتا تھا؟ اگر آپ کی گنتی کسی جگہ پر آ کر رک گئی تو وہیں سے شرک ہو جائے گا کہ بس اتنے کر لی ہیں اور نہیں کر سکتا. بات ذہن تک آئی؟ یعنی ہمارے ذہن کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ جتنے امکانات میں وہ مخلوقات کو خلق کر سکتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ جو اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، یہ خلق ہو چکی ہے. تو وہ امکانات جو ہیں وہ اور چاہتا تو اس سے 1000 گنا، کروڑ گنا اور خلق کر سکتا. مجبور نہیں ہے نا وہ. لیکن اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے کن کہہ کر خلق کیا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ آج دیکھیے تمہید ذرا سی ایک مرحلے کے لیے لے رہا ہوں، یہ آپ کا 1-2 منٹ. میں نے دیکھا کہ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے رسول کی بارگاہ سے واپس آ کر. رسول کی بارگاہ میں کیوں گیا تھا؟ اللہ کے نبی اولاد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سب کچھ دیکھ لیا، لوح پر جو ہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی. تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. واپس آ گیا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ گیا. اترا ہوا چہرہ. کیا ہوا؟ کہ آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا. کیا غرض تھی؟ اولاد کے لیے گیا تھا. ملی؟ کہ نہیں ملی. لفظوں کو آسان کروں، جب یہ راہب آیا تھا تو اس نے سوال عدل سے کیا تھا. تقاضائے عدل یہ تھا کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے. جیسے ہی یہ راہب عدل کی بارگاہ سے فضل تک پہنچا کا ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 اور 7 پر یہ رک گیا. اس سے زیادہ اس کی قوت برداشت نہیں تھی. ورنہ خدا کی قسم حسین تو اتنے دے دیتے کہ اتنی اولاد آدم نہ ہوتی جتنی عطا حسین ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا، اس سلسلے میں لوگ سوال کرتے ہیں کون سی کتاب سے لکھا ہے؟ تو نے نہیں پڑھی تو یہ تیری مجبوری ہے. فضائل آل محمد اٹھا کر دیکھ، اس میں مل جائے گا. تیرا پڑھا ہوا نہیں. میں یہی محفل حسینی میں راہب کا واقعہ پڑھ رہا تھا. مولانا ہمارے جماعتی کے تھے، مولانا پیام اعظمی نے اس کا انکار کیا ہے. پیام اعظمی جو ہے وہ ساری کتابوں کا عالم تھوڑا ہی ہے. اس نے نہیں پڑھا ہے تو اس کی مجبوری ہے، تم نے نہیں پڑھا ہے تو تمہاری مجبوری ہے. عزیزان گرامی، ذرا کسی چیز پر بھی اعتراض کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا.
آج جو ہے وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ابھی تک جو اعتراض کے جوابات دینے پڑتے تھے وہ غیروں کو دینے پڑتے تھے. سوال یہ ہے کہ اب اپنے بھی جو ہے وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے, اور کہتے ہیں کہ ساری ساری رات ماتم کرتے رہتے ہیں, کبھی ان کو مصلے پر نہیں دیکھا. تو میں نہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز نہ پڑھیے, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عزاداری نہ کیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سچا عزادار وہ ہے کہ جو نمازی ہو. ایک سچا نمازی ایسا ہونا چاہیے جو عزادار ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ساری ساری رات ماتم کرتے ہیں, کبھی 2 رکعت کے لیے آ جاؤ. میں ان سے کہتا ہوں جو ساری ساری رات عبادتیں کرتے ہیں, کبھی حلقہ ماتم میں آ کر 2 ہاتھ تو سینے پر مار کے بتاؤ صلوات پر محمد و آل محمد پر. تو اعتراض کرنے سے پہلا ہے ذرا سا سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ راہب آیا اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو, اب لوگ جو ہیں وہ اس میں امام حسین اور معاذ اللہ رسول اللہ کا جھگڑا بتانا اس کو کوشش کرتے. رسول نے منع کر دیا, حسین نے دے دیے, رسول نے منع, رسول حسین رسول سے زیادہ بڑھ گئے. عزیزان گرامی, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جس وقت یہ رسول کے پاس پہنچا تھا اس کے نصیب میں نہیں تھی. جہاں دشمنان دین ہم پر بہت ساری چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں, وہیں ہمارے عقیدہ بدا پر بھی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. بدا کیا؟ ایک چیز تھی نہیں, ہو گئی. اور آسان کروں, مثلا راہب کے مقدر میں لوح پر لکھا ہوا تھا کہ اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, نہیں ملی. رسول نے دیکھا لوح محفوظ کو, اس کے مقدر میں نہیں تھی, رسول نے منع کر دیا. اور آسان کروں, مثلا وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ سنا ہوگا کہ کل مر جائے گا. میری موت ابھی طے تھی. سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ وہ انسان جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی موت کو ٹال دیتا ہے. یہ ہے بدا کہ جو لکھا ہوا تھا لوح محفوظ پر بدا واقع ہوا. مثلا کسی کی موت لکھی ہوئی تھی اور اس نے خیرات کر دی, وہ جو موت کل 7 تاریخ کی لکھی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ ٹل گئی, وہاں جو ہے اس کا ٹائم بدل دیا گیا. اسے کہتے ہیں بدا. جب یہ راہب رسول اسلام کے پاس پہنچا تھا, اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی. جیسے ہی حسین کے پاس پہنچا مشیت میں بدا واقع ہوا. جہاں نہیں لکھا ہوا تھا وہاں لکھا 1 دیا. حسین کہتے رہے 2 دیے, 2 لکھے گئے, 3 دیے, 3 لکھے گئے, 7 دیے, 7 لکھے گئے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, ساری بات کو سمیٹ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ تقدیر سے ملنا اور ہے, شبیر سے ملنا اور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سارے اعتراضات جو ہیں وہ محرم ہی میں آ کر جو ہے لوگوں کے شروع ہوتے ہیں. دیکھیے, میں کبھی بھی اس بات کے فیور میں نہیں ہو سکتا کہ عزادار ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل ہو. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت کے لیے خلق کیا ہے. مگر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہماری عزاداری عبادت میں شامل نہیں ہوگی. یہ جو آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہیں, وہ جو نماز پڑھ کے آئے ہیں, یہ نماز جب ہی قبول ہوگی جب عزاداری سے تعلق ہوگا. بات ذہن میں آ گئی. اس لیے کہ پروردگار عالم جو ہے اس نے جو ہے تمام اعمال کی شرط رکھ دی ہے حب آل محمد. اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ اعمال انجام دیے ہیں وہی قابل قبول ہوں گے, ورنہ منہ پر مار دیے جائیں گے. ایک اور صلوات بھیجیے عظمت تو یہ میرے مولا حسین کی منزلت ہے, سمجھے.
انہیں جو ہے وہ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اتنے اختیارات اللہ نے دیے. نہیں تو مجھے بتائیے کہ امام حسین نے کن کہہ کر میں کن کہتا ہوں ایک بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے؟ نہیں، میں اس سے پہلے کی بھی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں. مسجد بھری ہوئی ہے، خطبہ امیر المومنین پڑھ رہے ہیں، ایک مردود نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر مولا پہ اعتراض کیا. علی نے کہا کہ کتے باہر نکل جا. کن کہہ کر کتا نہیں بنایا، ارادہ کر لیا کتا تو وہ کتا ہو گیا. وہ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ، کسی نے اعتراض کیا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی، مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی، مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ امام حسن نے کن نہیں کہا، وہ عورت ہو گئی تو ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. جس طرح ہمارے نبی کی ساری زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، جس طرح میرے مولا علی کی ساری زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے تو دین کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا. ورنہ کہاں ہمارے پاس دین رہتا؟ اگر کسی کے پاس دین ہوتا بھی تو وہ یزیدی دین ہوتا، اسلام نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس کی بیعت ایک وقت ساری کی ساری مملکت اسلامی نے کر لی ہو، اس کو ایک حسین کی بیعت سے کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ ساری بیعتیں بیکار ہیں، اگر وارث دین نے بیعت نہیں کی تو کیا فائدہ اس کا؟ تو منزلت دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین میں بھی جو ہے وہ امتیازات قائم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. اور میں تو یہاں تک سنتا ہوں کہ اللہ نے امامت کو بھی جو ہے وہ نسل امام حسین میں رکھا ہے. نہیں، نسل امام حسین میں ہی امامت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے. تو یہ کیسا ایک سردار ہے کہ جس کی ایک کی نسل میں ہو گئی دوسرے کی میں نہیں ہوئی؟ یہ دونوں برابر ہیں، چاہے کھڑے ہوں کہ بیٹھے ہوں، دونوں امام ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں برابر ہیں. اس کو ذرا سا آسان کر دوں کہ دونوں کی نسل میں امامت کیسے ہے. اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا، حسن کو ایک بیٹی دی. اللہ نے جس حسین کو بیٹا دیا، حسین نے اس بیٹے کا نام بابا علی کے نام پہ علی رکھا. اللہ نے حسن کو ایک بیٹی دی، حسن نے اس بیٹی کا نام ماں کے نام پر فاطمہ رکھا. اللہ کے حکم سے ان دونوں کی تجویز ہوئی، دونوں کی تجویز ہوئی. اللہ نے اب جو ایک بیٹا دیا اس کا نام محمد رکھا. اور آسان کرو بھائی، 5ویں امام جو ہیں وہ امام حسن کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں نا، زور سے کہیے، نواسے ہیں. 5ویں امام کا اور ہمارے دوسرے امام کا رشتہ کیا ہے؟ نانا اور ارے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہو سکتے ہیں، محمد باقر امام حسن کے بیٹے نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. مجھے 2 بچوں کی بہادری، ان کی جنگ کا انداز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لیکن ذرا یہ بھی تو بتا دوں کہ یہ دونوں کس شجر کے پھول ہیں. ہم نے ان کے دادا کو دیکھا جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. جنگ موتا میں دونوں بازو قلم ہو گئے. اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، یہ جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. ارے میں اس حسین کی عظمت کو کیوں نہ سلام کروں؟ دنیا کہتی ہے ارے ان کے جشن آتے ہیں، بڑے سنور جاتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنا خرچ کرتے ہیں. ارے خرچ ہمارا ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کے کلیجے میں کیسی آگ لگتی ہے. اگر تمہیں حقیقت ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو سجاؤ، بھیا جنت میں کون سی کمی رہ گئی تھی کہ اللہ سجوا رہا ہے؟
یعنی کوئی تو ایسی چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے جنت کو سجوایا ہوگا. حور نام ہی سن کر جو ہے وہ انسان کا کلیجہ کپ کپا جاتا ہے. کتنی خوبصورت ہوں گی, اس لیے کہ ہمیں دعاؤں میں ملتا ہے کہ بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور اتنی حسین ہوں گی, اتنی خوبصورت. ان حسین اور خوبصورت حوروں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ, سنوارو, سنگھار کرو, اس لیے کہ زمین پر حسین آ رہے ہیں. اللہ سجوائے, سب کو اعتراض نہیں ہوتا, ہم سج جائیں تو بہرحال میں اب کیا عرض کروں. لیکن مجھے ان دونوں شہزادوں کی جنگ کے 2-4 مرحلے طے کر کر جو ہے منزل تک آنا ہے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے. اور اگر میں نانا کا نام تو لوں تو حیدر کرار کے نواسے. اور حیدر کرار اس ہستی کا نام ہے کہ جنگ بدر ہوئی ہے تو مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 313 ہے, اور اس میں بھی اسلحہ جنگ کی بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ صرف 7 گھوڑے ہیں 313 میں. کچھ تلواریں ہیں, کچھ نیزے ہیں, ورنہ اسلحہ جنگ بھی مکمل نہیں ہے. 1-2 اونٹ بھی رہا ہوگا, یہ ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ بدر نامی ایک کنویں کے قریب جو ہے وہ جنگ واقع ہوئی. کفار کا 1000 کا لشکر آیا ہوا ہے, اور اس 1000 کے لشکر کا سردار جو ہے وہی ہے کہ جس کی آج دنیا تعریف کر رہی ہے, جس نے ہر منزل پر رسول کو ستایا, علی کو ستایا. اس کی اولادیں جو ہے وہ آل رسول کو آج تک ستا رہی ہیں, سمجھے. اس کی بھی کسی دن حقیقت کھول کر رکھوں گا. وہ ابو سفیان جو ہے, ابو جہل, یہ جنگ تھا. ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں جو ہیں یہ تھوڑے بزرگ تھے. لیکن میرے دوستوں عزیزو, تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کے لشکر میں جو ہیں وہ ایک جگہ کے لوگ نہیں ہیں, مہاجر اور انصار 2 ہیں, 2 گروہ ہیں. لیکن وہ انصار رسول اسلام کے پاس آئے کہ یہ مکہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں, ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جائیں. انصار نے رسول اللہ سے, اب ظاہر سی بات ہے اجازت دے دی گئے. اب جیسے ہی وہ میدان جنگ میں, وہ کافر کہتے ہیں محمد, یہ انہوں نے کہا, ہم تو حضور کہتے ہیں, سرکار کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہو کہ جن کو ہم نہ جانتے ہیں, نہ شجرہ معلوم ہے, نہ نام و نسب معلوم ہے, ہم بڑے لوگ ہیں, ہمارے مقابل پر کسی ایسے کو بھیجو جو ہم جس کو جانتے ہوں, جس کا خاندان معلوم ہو. سرکار دو عالم نے ان کو دونوں کو بلا لیا جو بھی گئے تھے. اب اس کے بعد لشکر کفار کے یہاں سے 3 لوگ آئے, اور یہاں لشکر اسلام سے مولا کائنات جناب عبیدہ اور شہید اول سرکار دو عالم کے چچا حضرت حمزہ. تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو خاندان بنی ہاشم کی یہ 3 دلیر گئے تو کافروں نے انہیں دیکھا, دیکھنے کے بعد پہچانا کہ اب ہماری برابری کے آئے ہیں. انہوں نے اپنی برابری کا سمجھا, لیکن خدا کی قسم ان سے تو کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ نجس ہے, نجس العین ہے, یہ طاہر ہے, مطہر ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے, عظم ہے, عظیم ہے. ان کا مقابلہ اور ان کا مقابلہ کیا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقابل میں اگر کسی نے اپنے مقابل کو زیر کیا تو وہ اونو محمد کے نانا تھے. اور ادھر جناب حمزہ نے اپنے, لیکن عبیدہ ذرا سے کمزور پڑ رہے تھے. ان کے مقابل جو ہے وہ بڑا بہادر تھا کوئی, وہ ایک لمحے کے لیے تلوار کو اٹھا رہا ہے, اور تلوار جو ہے عبیدہ کی گردن تک پہنچنے ہی والی ہے کہ اتنے میں ایک آواز آئی کہ عبیدہ ذرا سا سر نیچے کرو. سر کا نیچے کرنا تھا کہ سامنے والے کا سر علی کی تلوار سے دور جا کر گرا. اس خانوادے کے ہیں یہ بچے, اس خانوادے کے. شب عاشور جہاں ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, جناب زینب بھی اپنے بچوں سے کچھ کہہ رہی ہیں. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ بچے اب ماں سے کچھ کہہ رہے ہیں. اماں, ہمیں یہ یقین ہے کہ کل لشکر کا علمدار ماموں ہم دونوں میں سے ہی کسی کو بنائیں گے. اس کے لیے کہ ورثے میں نانا بھی علمدار ہے, دادا بھی علمدار ہے.
نانا نے بھی جو ہے وہ علم اسلام کو اٹھایا ہے، دادا نے بھی، تو بچے سوچ رہے ہیں کہ ورثے میں علم ہمیں ہی کو تو ملے گا۔ ایک مرتبہ ماں کہتی ہے میرے لال خبردار یہ جملہ آج آپ کے بعد نہ نکالنا، اس لیے کہ تمہارے بڑے ماموں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علمداری تمہارے چھوٹے ماموں کو ملے گی۔ بچوں نے بات سمجھ لی، باقی جھگڑا نہیں، لیکن کتنے دلیر ہیں بچے، کتنے عظیم ہیں یہ بچے، سمجھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ماموں ہمیں اجازت دے دو، ماموں ہمیں اجازت دے دو۔ کہ تم تو میری بہن کی آنکھوں کا نور ہو، تمہیں کس طرح سے اجازت دوں؟ ایک صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کون ان کی بہادری کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا اس مرحلے سے کہ بھیا اگر علم تمہیں مل گیا تو تمہیں مبارک، مجھے مل گیا تو بھی آپ کو مبارک۔ دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسی علم کی بات ختم ہوئی کہ عباس کو علم ملنے والا ہے، اب بچے جو ہیں ماں کے پاس پہنچے، سمجھے۔ اب ماں ماموں اجازت نہیں دے رہے، کہا انو محمد اتنا خیال رکھنا کہ اگر تم سے پہلے اکبر کے جسم پر کوئی زخم آ گیا تو تم زینب کے لاڈلو ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب ماں ایک بار اجازت تو دلا دو ماموں سے، خدا کی قسم ان ظالموں کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ انو محمد نے کر کیا دیا۔ بچوں کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ خیمہ حسینی سے نکل کر جا رہے ہیں، عباس کی نگاہ پڑ گئی، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، کیا بات ہے؟ کہ ماموں اجازت نہیں دیتے، اماں خیمے میں نہیں آنے دیتی۔ کہ چلو ہم بھی گفتگو کر لیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے بچوں کو اجازت دلا دی، زینب کے کہنے کی وجہ سے بچوں کو اجازت ملی۔ بچوں کی عمر اتنی نہیں ہے کہ جو ایک جوان کے لیے سواری کرنا ممکن ہو۔ جناب عباس نے رکابوں کو کاٹا اور رکابوں کو چھوٹا کیا۔ امام حسین اور جناب عباس نے دونوں شہزادوں کو سوار کیا۔ جیسے ہی بچوں کو اجازت ملی، زینب نے اپنے دونوں لاڈلوں کو آواز دی کہ میدان میں جا رہے ہو، ماں سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ حسین و عباس نے رہوار سے اتارا، دونوں دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ماں کو سلام کیا۔ ماں نے کہا کہ میرے لال میں جانتی ہوں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم نہر پر قبضہ کر لو گے، مجھے معلوم ہے کہ تم لشکر کو دور بھگا دو گے، لیکن اتنا یاد رہنا کہ نہر پر پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ گہوارے میں اصغر پیاسا ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی عزادارو آپ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں شہزادوں کو پھر حسین و عباس نے سوار کیا۔ خدا کی قسم اتنی سرعت کے ساتھ لڑتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے کہ چند لمحے گزرے تھے کہ فرات کے کنارے تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اونو محمد کے جسم کو محسوس ہوئی، اون نے محمد سے کہا، محمد نے اون سے کہا، اے کاش مشک سکینہ لے آتے، سکینہ تک پانی تو پہنچ جاتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، بچوں پر ایک بار کی حملہ کیا۔ زینب کے لال گھوڑوں پر نہ سنبھل سکے، ماں اور ماموں کو سلام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے امام حسین مقتل میں تیزی سے پہنچے۔ ابھی دونوں شہزادوں میں رمق جاں باقی ہے، ایک کو عباس نے آغوش میں لے لیا، ایک کو حسین نے لے لیا۔ دونوں بچے اپنے اپنے ماموں سے ایک وصیت کر رہے ہیں، ماموں ذرا آقا کے پاس لے کر چلے آئیے،
امام حسین اور عباس آمنے سامنے ہیں. دونوں بچے کہہ رہے ہیں کہ ماموں ہم آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اماں کو یہ یقین دلا دینا کہ ہم نہر پر گئے ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہ پیا. ہم نہر پر گئے ضرور تھے پانی نہ پیا. یہ کہہ کر من کا ڈھلک گیا. زینب کے شیر دنیا سے رخصت ہو گئے. دونوں کے لاشیں عباس و حسین خیمے کے قریب لے کر آ گئے. فضا نے کہا فضا نے بی بی زینب تمہارے بچے آ گئے. کہا عباس و حسین کو روک دو, ابھی خیمے کے اندر نہ آئے. فضا نے حسین و عباس کو روک دیا. کہا حسین یقین دلاؤ کہ میرے بچوں نے, میں نے سنا نا کہ نہر پر قبضہ کیا ہے, ان بچوں نے پانی تو نہیں پیا. حسین کہتے بہن تیری عظمت کی قسم, اپنی امامت کی قسم, تیرے بچوں نے نہر پر قبضہ ضرور کیا تھا لیکن تیرے بچوں نے پانی نہ پیا. کہا اچھا ٹھہر جاؤ. اکبر کو آواز دی, اکبر کو وسط خیمہ میں کھڑا کیا, خیمے کے درمیان. کہا عباس حسین اب آ جاؤ اندر, میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو. دیکھو اکبر درمیان میں کھڑا ہے, تم اکبر کے گرد طواف کرو. حسین اور عباس بچوں کی لاشیں لیے ہوئے اکبر کے گرد چکر لگا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. ادھر فاطمہ کی بیٹی مصلی پر بیٹھی, ہاتھوں کو بلند کر دیا, معبود اکبر کا صدقہ قبول کا, میرے بچے گئے تو گئے, حسین کا اکبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین.